صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ قرآن صلی علی کہتے کہتے براہ راست مدنی چینل پر۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج انشاءاللہ ان کی ذات والا صفات کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے اندر شامل رہیے، تلاوت کلام پاک، نعت صلی مقبول اور آپ کی کالز کو، میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے تلاوت قرآن کریم میں کرنے کی نیت کرتا ہوں، آپ سننے کی نیت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. آیت الکرسی کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی مبارک تحریر بھی ہے، اور اس کا مضمون و خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت کا مضمون و مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے. یعنی جو ہی اس کو موت آئے گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، بڑی فضیلت والی بات ہے. آیت الکرسی پڑھیں اور درست طریقے سے پڑھیں، یہ بھی ضروری بات ہے. اور اگر اس میں غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو درست بھی کر لینا چاہیے، اور اچھے طریقے کے ساتھ مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. اس کی برکات ملیں گی. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے. ان کے حوالے سے ہم نے بات چیت کرنی ہے. ان کا عرس بھی آنے والا ہے، اور کل 17 صفر المظفر ہے. اور 17 صفر المظفر یہ ام اتار رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے عرس کا دن ہے، اور انشاءاللہ کل ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور پرسوں انشاءاللہ 18 صفر المظفر، اس پر انشاءاللہ والدین مصطفیٰ ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سلسلہ کریں گے اللہ کی رحمت سے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک والدین کا مبارک ذکر کر کے اپنے نامہ اعمال کو مبارک بنانے کی کوشش کریں گے، اور جنت میں آگے جو ہے وہ جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت پانے کے لیے بزرگوں نے جو ایک بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے محبت بھی کرے، ان کو ایصال ثواب بھی کرے. ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت پانے میں کامیاب ہوگا. بڑی پیاری، بڑی ذوق افزا اور بڑی پرلطف بات ہے. انشاءاللہ یہ 18 صفر المظفر بروز اتوار بالخصوص ہم ذکر کریں گے والدین مصطفیٰ کا، تو یہ بھی آپ سنیے گا. انشاءاللہ آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر شے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ. آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. حضور کی جو ایک شان بیان فرمائی وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ. حضور تزکیہ کرنے والے ہیں، حضور پاک کرنے والے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو پاک کرنے والے ہیں، جو تزکیہ کرنے والے ہیں، یہ خود کتنے پاک ہوں گے اور ان کا نسب کتنا پاک ہوگا. اللہ اکبر. اس پر بہت ساری انشاءاللہ علمی باتیں ہیں، یہ بھی کرنی ہے. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں لے کر اس مضمون کو چلنا ہے. تو یہ 18 صفر المظفر کے لیے اس کو ہم جو ہے وہ ریزرو رکھتے ہیں. آج انشاءاللہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوگا، اور بڑے زبردست مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے میں آگے بیان ہونے جا رہے ہیں. آپ بھی شامل رہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور جس کو اولیاء سے محبت ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا بیڑا پار ہوگا. امیر سنت نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. تو خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تلاوت سنا چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے. جی حضور کون سا کلام آج سنا رہے ہیں آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج زمین و زمان تمہارے لیے. ارے واہ جی واہ، ماشاءاللہ. یا پھر وصف رخن کا بیان کرتے ہیں، جو آپ کہیں. سبحان اللہ، جو آپ سنانا چاہیں جی. مرحبا، کلی اختیار ہیں آپ کے پاس. نقل خیار تمہارے پاس ہے اختیار.
چلیں جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے آقا تمہارے لیے، ہمارے آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سیما کو سمک، زمین و فلک سیما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، اسارت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، اسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کلیم و
نجی مسیح صفی خلیل و رضی رسول و نبی کلیم و نجی مسیح صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دھلن سزائے محل پہ ایسے مینل سزائے محل پہ ایسے مینل یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح صفی خلیل و نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تابوت تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ. امام اہل سنت کا یہ کلام ایک حدیث پاک کا مصداق ہے. جو روایت ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الجنت والنار. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر اس کے پہلے پارے میں آیت کریمہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی کہا کہ لولا ہو، اگر وہ نہ ہوتا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا واسطہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دے چکے ہیں، ما خلقتک، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کو بنایا ہے. اور سبحان اللہ، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں
سرکار بنایا۔ سبحان اللہ، یہ انہی روایات کا مصداق ہے۔ اور قربان جائیں امام اہل سنت کے کہ جن کا فرمان یہ ہے کہ میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور نعت شریف پڑھنے کا ذوق اور شوق مالک کریم ہم سب کو عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت کا جو ایک اور پیارا انداز ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے شرف کو، ان کے مرتبے کو، ان کی وجاہت کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور یہی ایک ایمان والے کا کام ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کی رحمت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم با ادب غلام ہیں۔ ہم اپنے محبوب کریم کا بھی ادب کریں گے، اور جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہم ان کا بھی کیا کریں گے؟ ادب کریں گے اور احترام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی علیہ السلام کی ذرہ بھر توہین و تنقیص یہ انسان کی جو ایمان کی بنیاد ہے اس کو منہدم کرنے کے لیے جسے یوں کہیں کہ بالکل یہی کافی ہے۔ اللہ کریم محفوظ فرمائے، ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر بیان کیا ہے، طور پر کوئی چرخ پر، طور پر کوئی چرخ پر یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست۔ یہ سارے آپ فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، لہٰذا ان کا ذکر خیر کرتے وقت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کسی بھی انداز سے ان کی توہین یا تنقیص یہ نہ ہونے پائے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے وابستہ وہ اشیاء جن کا ادب کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے ان کا بھی ہمیں ادب ہی کرنا ہے اور ان کا بھی احترام ہی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں باادب بنائے۔ امیر اہل سنت نے کیا پیارا شعر کہا ہے کہ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ آمین۔ اللہ بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے محفوظ و معمول فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ عدنان بھائی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم وقت میں لوگوں کے درمیان بڑی شہرت عطا فرمائی، جی، ان کے زہد، ان کے تقوی، ان کی پاکیزگی کی بنا پر ایسے لوگوں میں سے ایک روشن اور درخشندہ نام حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیں داتا علی حجویری، یوں لگتا ہے ان کا نام ہی داتا علی حجویری ہے کہ ہر خاص و عام، بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان، ہر ایک اسی نام سے انہیں موسوم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ نام پاک جو ہے آپ کا وہ علی ہے، اور والد صاحب کا جو نام ہے وہ عثمان ہے۔ سبحان اللہ۔ نجیب الطرفین سید ہیں، والد صاحب کی جانب سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی جانب سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا جو تاریخ ولادت جو ہے، سن ولادت جو ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر مورخین کا جو جس پر اتفاق ہے وہ ہے 400 ہجری یا 401 ہجری آپ کا جو ہے وہ یوم ولادت کا سن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں بڑی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور یہ آپ کے نام پاک کے اندر ایک بڑی پیاری اور لطیف بات یہ ہے، آپ دیکھیں آپ کا نام ہے علی، جی، اور والد کا نام ہے عثمان۔ واہ! یہ سادات کے اس گھرانے میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت کا کیسا درس تھا کہ والد عثمان ہے تو بیٹا علی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیگر اور اولیاء کرام جو سادات کرام سے ہیں، اگر آپ ان کے سلسلے نسب کو ملاحظہ فرمائیں تو بیٹا علی ہے
تو باپ عثمان ہے، عثمان بن علی لال سے باز کلندر رحمت اللہ علیہ۔ تو سادات کرام کے یہ جو کام ہے جو غیر معمولی طور پر، اور یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزیں زبان سے بیان کی جاتی ہیں اور کچھ بندے کے احوال بتا دیا، ایک ہوتی ہے زبان قال اور ایک ہوتی ہے زبان حال۔ واہ، بالکل۔ تو یہ زبان حال سے یہ نام بتا رہے ہیں کہ سادات کرام ہمیشہ سے صحابہ کرام علیہ مردوان یعنی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ مردوان میں ہمیشہ ہی سے پیار، محبت، الفت کا تعلق رہا ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ بعد کے 400 صدی کے یا ان کے بھی بعد کے جو اصحاب ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء، ان کے نام بتاتے ہیں کہ ان میں کیسا پیار اور محبت ہوا کرتا تھا۔ والد عثمان ہے تو بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی مجھے ایک جملہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ ذہن میں گردش کر رہا ہے، اہل بیت اطہار اور اصحاب میں ہمیشہ رہا ہے پیار۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کا تعلق جو تھا وہ افغانستان کے ایک علاقے حجویر محلہ تھا جہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، اسی نسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور آپ کے نام کے ساتھ اہل علم جانتے ہیں، آپ کی سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے جلابی۔ تو یہ وہاں کا ایک محلہ تھا جس کی طرف آپ کی نسبت کی جاتی ہے، دونوں افغانستان سے تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اچھا پھر یہ جو مطلب آپ کو مختلف ناموں سے داتا گنج بخش، داتا علی حجویری اور اسی طرح داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے یوں کہہ لیں القاب ہیں جو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر اللہ تبارک تعالی نے جن کو جاری فرما دیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو نام ہے آپ کا گنج بخش بھی آپ کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی کی زبان سے صادر ہوا ہے۔ نام مشہور ہے، لقب بھی آپ تو کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑی شہرت سے نوازا ہے، بچپن ہی سے غیر معمولی صلاحیات، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، زہد و تقوی کے پیکر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے، والدہ صاحبہ کا زہد و تقوی دیکھیں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح والد صاحب زبردست عالم دین اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پابند۔ مامو جان کو دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ولایت میں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو جہاں آپ نے پرورش پائی، جو گھرانہ تھا وہ سب کا سب علمی گھرانہ تھا، دین سے وابستہ تھے اور زہد و تقوی کے پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اولاد جو ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری۔ سبحان اللہ۔ یہاں شعر بھی ہے پنجابی کا، ماں دی مامتائے درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوثے سکلین بندا ہے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر، پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ والدین کا بھی اولاد کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ والدین کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہے۔ ابھی ایک مجھے جو ہے وہ بات جاننے کو ملی، کسی نے شیئر کیا حافظ صاحب، کہ ایک شخص تھا، اس نے بک کھولی ہوئی، بک پڑھ رہا ہے، سفر کر رہے ہیں، اور جو بیٹا ہے، بیٹے نے بھی بک کھولی ہوئی ہے، وہ بھی مطلب بک پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو قریب بیٹھے ہوئے ایک بندے نے جو ہے نا وہ کہا، اس نے کہا کہ آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ کتاب دی ہوئی ہے، اس کو کوئی موبائل دیں، کوئی ڈیوائس دیں، یہ اپنا مطلب کھیلے اور مطلب اس سے کام کرے، آپ نے کیا کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائی ہوئی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں یہ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، ہم نے کتاب سے دوستی لگائی ہے، اسی لیے ہمارے بیٹے نے بھی کتاب ہی اپنائی ہے۔ تو اگر ماں باپ ہی مطلب اگر ماں نے جو ہے وہ سارا دن موبائل ہاتھ میں رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے بچہ بھی تو یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا ذی شرف کام ہے جو میرے والدین، میری ماں یا میرا باپ تواتر کے ساتھ
تسلسل اور تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تواتر جس کو حدیث متواترہ کا معنی معلوم ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں اگر یہ لفظ تواتر کا معنی دیکھے تو اس کو مطلب اور پتہ لگے گا کہ اس لفظ کے اندر کیا جامعیت ہے. بہرحال تو تواتر کے ساتھ جب ہم جو ہے موبائل ہی ہم نے یوز کرنا ہے اور اسی کام میں جب ہم نے لگے رہنا ہے تو اولاد نے پھر آگے چل کے یہی کرنا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور مالک کریم ہمیں بھی اچھا بنائے اور ہماری اولاد کو بھی اچھا بنائے. بہرحال میری اولاد اچھی ہو، فرما بردار بھی ہو، اطاعت شیار بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو. میں نہ اپنے ماں باپ کو فرما برداری کروں گا، نہ اپنے ماں باپ کی عزت کروں گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت شیاری اپناؤں گا، نہ میں کوئی تقوی و پرہیزگاری کو اپناؤں گا. میں نے تو یہ کام نہیں کرنے لیکن میری اولاد میں یہ سارے کام ہونے چاہیے. تو معذرت کے ساتھ ایسا کیسے ہوگا اس پر کبھی غور کریں. یہ ایسے کیسے ہوگا جب تک بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ کے ہمیں سیکھے گا، ہم کیا کر رہے ہیں وہ سیکھے گا. آپ دیکھیں بچہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، یہ بڑی ایک زبردست حقیقت ہے. بچہ آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یو ایس اے میں پیدا ہوگا، وہ انگلش سنے گا، وہ انگلش بولے گا. پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے، یہاں باب المدینہ کراچی میں پیدا ہوا ہے تو کسی میمن بھائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، میمنی سن رہا ہے، ماں بھی میمنی بول رہی ہے، باپ بھی میمنی بول رہا ہے، دادا بھی میمنی بول رہے ہیں، دادی بھی میمنی بول رہی ہیں، پھپھو یہ بھی میمنی بول رہی ہیں، ٹھیک ہے، چچا جو ہیں یہ بھی میمنی بول رہے ہیں، تایا بھی میمنی بول رہے ہیں. تو بچے نے بھی کیا بولنا ہے؟ میمنی ہی بولنی ہے. یوں ہی کسی اردو سپیکنگ گھر میں پیدا ہوگا تو وہ اردو بولے گا، اردو سن رہا ہے وہ اردو بولے گا. سندھ کے کسی ایریا میں ہے، کسی ایسے اسلامی بھائی کے گھر میں ہے کہ جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ سندھی ہے، جن کی زبان سندھی ہے، مادری زبان سندھی ہے، گھر میں سندھی بولی جاتی ہے، وہ بچہ سندھی سیکھے گا. اسی طرح کسی پختون بھائی کے گھر میں ہے تو وہاں وہ پشتو جو ہے وہ سن رہا ہے تو وہی بولے گا. پنجاب میں ہے، پنجابی سن رہا ہے تو پنجابی بولے گا، سرائکی سن رہا ہے سرائکی بولے گا، چائنیز سن رہا ہے تو چائنیز بولے گا. بچے جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں، یعنی بچے سیکھنے اس ایٹماسفیئر سے، جس ایٹماسفیئر کے اندر، جس فضا اور ہوا کے اندر بچہ جو ہے وہ رہ رہا ہے، وہ اس ایٹماسفیئر سے، اس مطلب فضا سے بہت کچھ چیزیں لے رہا ہے، سیکھ رہا ہے. تو ہم اگر اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ توہین بھی کریں، بدتمیزی بھی کریں، ان سے اونچی آواز سے بات بھی کریں اور بھی ان کا کوئی خیال احساس نہ کریں اور ہم چاہیں کہ ہماری اولاد مطلب اور ہمارا خیال کرے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو لہذا سب سے پہلے ہمیں بھی نیک اور پرہیزگار ہونا پڑے گا. اور پھر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو اولاد کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا اثر ملے گا. جی حافظ صاحب کنٹینیو کریں. جی بالکل. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر آپ کا بچپن ملاحظہ کیا جائے، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے اور علم دین حاصل کرنے کا چونکہ گھر میں ایک ایسا ذہن تھا، ایک ایسا ماحول تھا، تو آپ کو علم دین حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا. آپ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بنائے ہوئے قائم کردہ مدرسے کے اندر آپ علم دین حاصل کیا کرتے تھے اور علم دین اور مطالعے میں، کتابوں کو پڑھنے میں ایسا انہماک اور ایسا آپ کو ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا. آپ کے اساتذہ اس بات کے گواہ ہیں کہ بعض اوقات سارا دن گزر جایا کرتا تھا، پانی پینے کا خیال آپ کے دل میں پیدا نہ ہوتا. اللہ مطالعے میں ایسا انہماک ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج کل تو حضور انہماک کہیں اور ہی ہے. اللہ اکبر. آج کل تو فلمیں دیکھنے میں ایسا انہماک ہے، کوئی آگے پیچھے کی ہوش نہیں ہے، موبائل میں ایسا انہماک ہے، گیمیں کھیلنے میں. حافظ صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو، یعنی مطلب لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اپنی حالات کیفیت خود بتاتے ہیں کہ ہم گیم کھیلنے میں مطلب ایسے لگے کہ کہاں سے کہاں. ایک بندہ تھا حافظ صاحب، وہ یوں ہی مطلب گیم کھیلنے میں لگ گیا اور ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اب وہ گیم کھیل رہا ہے، مطلوبہ اسٹیشن جہاں اس نے اترنا تھا وہ آ گیا لیکن وہ گیم کھیل رہا ہے. اوہو. اچھا، گاڑی رکی چل پڑی لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ گیم کھیل، موبائل پر گیم ہی کھیل رہا ہے. تو 4 اسٹیشن آگے جا کے جناب اس کو پتہ لگا، مطلب کوئی ہل جل ہوئی نا جی، تو پھر پتہ چلا بھائی یہ کیا ہوا ہے. اور یہ وہ اسٹیشن پہ اترنا تھا وہ تو گزر گیا، 4 اسٹیشن آگے آ گئے. تو یہ گیموں کے اندر ایسا انہماک، موبائل گیم میں ایسا انہماک، سوشل میڈیا میں ایسا انہماک. نماز میں تو مجھے وسوسے آئیں، ہائے 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 اللہ اکبر. کبھی غور کریں ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم کیسے لوگ ہیں. نماز میں میرا دل نہ لگے،
قرآن پڑھنے میں میرا دل نہ لگے، اللہ کو یاد کرنے میں میرا دل نہ لگے، گیمیں کھیلنے میں دل لگ جائے، موبائل کے فالتو اور فضول استعمال میں میرا دل لگ جائے، سوشل میڈیا میں میرا دل لگ جائے، علم دین پڑھنے میں تو دل نہ لگے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ ہر ہفتے رسالہ پڑھنے کا جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، ترغیب دلائیں، وہ پڑھنے کا ذہن تو نہ بنے، لیکن یہ گیمیں کھیلنے کا ذہن بنا رہے۔ ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، ہمارا مطلب ہماری آخرت میں کیا بنے گا۔ کل اگر ہم سے کل اللہ کے نے یہی پوچھ لیا کہ نماز میں تیرا دل نہیں لگتا تھا، تیرا دھیان نہیں لگتا تھا، گیمیں کھیلنے میں تیرا دھیان لگ جاتا تھا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر ہم کوشش بھی تو نہیں کرتے کہ ہمارا نماز میں دل لگے، ذکر اذکار میں ہمارا دل لگے۔ جن کا دل ان چیزوں میں لگ جاتا ہے، علم دین سیکھنے میں، علم دین پڑھنے میں ہمارا دل لگے، جن کا دل ان کاموں میں لگ جاتا ہے، تو پھر ان کی بات جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین وہ پھر الگ ہی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں داتا گنج بشیری حجویری رحمت اللہ تعالی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا، یہ ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ ہم نے بھی اگر کامیابی پانی ہے تو اگر ہماری کنسنٹریشن، ہمارا انہماک کہیں اور ہے تو اس کو ڈائیورٹ کر کے ہم اللہ رسول کی یاد میں لے آئیں، علم دین سیکھنے میں، اسٹڈی کرنے میں، مطالعہ کرنے میں لے آئیں، اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ جی حافظ صاحب۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری اللہ رحمۃ اکبر۔ اللہ تعالی علیہ، یہ تو ایک ایسی کیفیت ہے۔ دراصل علم دین کا حصول اور کتابوں کا مطالعہ یہ ایک ایسی روحانی غذا ہے کہ جو بندے کو سیراب کر دیا کرتی ہے، اور واقعی جسے یہ غذا نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مطالعے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے ہمیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے سبق پڑھ رہے تھے، اپنا مطالعے کے اندر مگن ہے، اور وہی مدرسہ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان محمود غزنوی کا وہاں سے گزر ہوا، وہ مدرسے میں آ گئے۔ صحیح۔ اب عام طور پر کوئی ایسا مطلب ایک غیر توقع شدہ بات تھی، تو اب وہ جو طلبہ تھے وہ سب کے سب دوڑے سلطان سے ملنے کے لیے، کیا بات۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کتاب کے اندر منہمک ہیں اور مطالعہ جاری ہے۔ اب وہ جب سب نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہوا، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے اور باقی سب اٹھ کر سلطان کی طرف متوجہ، تو اب وہ جو استاد صاحب تھے انہوں نے کہا علی دیکھو کون آیا ہے، لیکن حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علم دین میں مصروف تھے، اب استاد صاحب کے توجہ دلانے پر آپ کھڑے ہوئے، دیکھا اب عجیب منظر، ایک طرف سلطان دوسری طرف سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا ملاحظہ فرمایا، تو اب آپ نے نگاہیں بھی آپ اکثر نیچی رکھا کرتے تھے اور خاموش طبع تھے، مدرسے کے اندر بھی ضرورتاً کلام فرمایا کرتے تھے، ورنہ آپ خاموش ہی رہا کرتے تھے، تو زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کو اللہ کریم نے یہ وصف عطا فرمایا تھا۔ جب سلطان نے نظر بھر کے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی جانب دیکھا، 13 سال عمر ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انوار و تجلیات کی تاب نہ لا کر سلطان محمود کی نظریں جھک گئیں اور کہنے لگا کہ یہ وہ بچہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اللہ تبارک تعالی کے انوار و تجلیات میں یہ منہمک ہے، کہنے لگا یہ طالب علم ہمارے مدرسے کی زینت ہے۔ تو یہ ایسا طالب علم تھا کہ جو اساتذہ کی نظروں میں بھی اور دیگر جو لوگ تھے جنہوں نے دیکھا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ زمانہ طالب علمی ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ صلاحیتیں، وہ اوصاف، وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ جو آگے چل کر خاموش طبع رہنا، سادگی آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ لباس کے اندر آپ سادہ لباس پسند فرمایا کرتے تھے، کوئی تکلف نہیں ہوا کرتا تھا، جو مل جاتا اسے خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زیب تن فرماتے کرتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بادشاہ ہے، ملک کا جو ہے وہ سربراہ ہے، اس سے کسی چیز کی طمع نہیں ہے اور بے نیازی ہے، آپ دیکھیے ایسی کہ ٹھیک ہے وہ اپنا اس کے پاس سلطنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی لو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب لگی ہوئی تھی۔ تو یہ اس معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ، یہاں شعر یاد آ رہا ہے جی کہ مطلب بے نیازی ہے کیسی ہے، اور اللہ کے لطف و کرم پر نظر ہے، دنیا داروں پر معاملہ اور تقیہ نہیں ہے۔ وہ شعر ہے تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا
تیری گلی میں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی خودداری اور للہیت نصیب فرمائے۔ احمد علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، ہم جن ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہے جی، اور ہم جس ملک کے پاکستان میں جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں پاکستان کا بچہ بچہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے واقف ہے جی، اور ان کی سیرت طیبہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کئی سفر اختیار کیے اور اساتذہ سے علم دین حاصل کیا۔ اب کسی بھی شخصیت کا ہم تعارف کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے۔ ان کے اساتذہ کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جن سے انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک شخصیت جو کہ بڑی عرفہ و اعلیٰ شخصیت ہے، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے صرف ملاقات کی بھی حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان سے ملاقات کی بھی 3 شرطیں کہ جس شخص کی ان سے ملاقات ہو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص ان سے ملاقات کر سکتا ہے جو سنت کا عامل ہو، بدعت کا مرتکب نہ ہو، سنت کا عامل ہو، متبع سنت ہو۔ دوسرا یہ کہ دنیا کا حریص نہ ہو، یعنی یہاں تک لکھا بزرگوں نے کہ اگر ایک روٹی بھی کل کے لیے بچا کر رکھتا ہے تو اب وہ شخص حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری شرط یہ کہ مسلمانوں کا کینہ اس کے دل میں نہ ہو، یعنی مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں فراغی ہو، مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں نرمی ہو، ہمدردی ہو، مسلمانوں کے کینے سے اس کا سینہ بالکل صاف و پاک ہو۔ تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں تینوں اوصاف بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ تو اب نہ صرف حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، بلکہ ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ آپ نے کئی ظاہری اور باطنی علوم جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے حاصل کیے، اور انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دین عطا فرمایا تو ہمیں یہ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ سرزمین ہند پر جو انہوں نے دین کی خدمت کی اور مرکز الاولیاء جسے ہم کہتے ہیں لاہور کو، تو اب وہاں پر جو ہے رہ کر لوگوں کو علم دین سکھایا اور ہزارہا لوگوں نے الحمدللہ ان کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ ہزاروں لوگوں نے اپنی جو ہے گمراہیت سے چھٹکارا حاصل کیا اور جو فاسق و فاجر سے وہ تھے وہ توبہ کر کے ان کے دست حق پرست پر طائب ہوئے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ان کے یعنی 9 واسطوں سے ان کا سلسلہ طریقت جو ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے ملتا ہے۔ ان کے شیوخ ہیں، ان میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیات، اور پھر آخر میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے کہ جن کو یعنی جن کو تابعین میں کرام میں افضل ترین کہا جاتا ہے، کہ افضل ترین تابعین کرام میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہے، اور ان کے یہ شیوخ ہے اور ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا، یعنی صرف 9 واسطوں سے سلسلہ طریقت حضرت علی سے ملتا ہے۔ تو یہ فیضان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چونکہ عدنان بھائی بیان کر چکے کہ نجیب الطرفین ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کو ایسی خاص نسبت اور نانا جان کے دین کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اس کا شہرہ عام ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ جو ہیں وہ جب حاضری دیتے ہیں تو پھر وہ کہہ کے جاتے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کامل راہ نما ناقی سارا پیر کامل کامل رہنما۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا
نظارہ دیکھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اولیاء کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ذکر خیر ہو رہا ہے, مزید بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی فرمان تاریخ آنے والے شیخ سے بات کر رہا ہوں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حکم پر لوگ تشریف لائے تھے, اس کے بارے میں اس مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. جی احمد علی بھائی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ارشاد ہوا تھا کہ ہندوستان میں جا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی 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 یہ یعنی افغانستان کے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تبلیغ دین کے لیے جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان, یعنی جب پاکستان نہیں بنا تھا, ہند تھا, تو اس وقت آپ لاہور میں تشریف لائے اور آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا. جی کس کے کہنے پر آیا حافظ صاحب اس حوالے سے معلومات اگر کنفرمیشن اس کی ہوتی ہے؟ جو واقعہ مشہور ہے وہ محققین کے نزدیک درست نہیں ہے, صحیح, تو اس لیے میں اسے بیان نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے جی. یہ مدنی چینل کی مدنی جسے آپ کہہ رہے ہیں بہار ہے. وضاحت کر دیتا ہوں میں اس کی. دراصل کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پیر و مرشد نے حکم ارشاد فرمایا اور آپ پھر وہاں آئے, اور حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر بھائی ہیں, مشہور یہ ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ وہاں پہلے سے موجود تھے, پھر آپ تشریف لائے تو پیر صاحب سے کہا کہ بھئی جو واقعہ میں اس کو بیان کر ہی دیتا ہوں لیکن تصحیح بھی کر دیتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ پیر صاحب نے حکم ارشاد فرمایا کہ وہاں جاؤ لاہور, تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں تو پہلے میرے پیر بھائی موجود ہیں حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو حکم فرمایا کہ بھئی پیر صاحب نے کہا کہ آپ جائیں جیسا آپ کو حکم ہے, تو آپ آ جاتے ہیں وہاں. تو شہر تھا, چونکہ رات کے وقت دروازے بند کر دیے جاتے تھے, تو آپ کا وہاں پہنچنا جو تھا وہ رات کے وقت میں تھا, تو آپ باہر ہی قیام فرماتے ہیں. صبح جب دروازے کھلتے ہیں تو ایک جنازہ لے کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں کون ہے یہ شخص, تو کہا جاتا ہے کہ یہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے. تو اب یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جی پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کا جو حکم تھا اس کے اندر یہ حکمت پوشیدہ تھی, آپ یہاں. حالانکہ جس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے کئی برس پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے. صحیح, تو درست نہیں ہے وہ, اگرچہ مشہور ہے عوام میں. ٹھیک ہے چلیں یہ بات بھی کلیریفائی ہوگی. اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کے ناظرین, یہ امیر سنت کا فیضان ہے اور قبلہ نگران شورا دعوت کاظم القدسیہ کی ایک تاکید ہے اور ترغیب ہے کہ مدنی چینل پر وہی بات ہم جو ہے وہ بیان کریں جو بات اتھینٹیکیٹ ہو. کل اس کا میں آپ کو ایک اور مظہر بھی بتاتا ہوں, یعنی ایسا نہیں ہوا میں تیر چھوڑنے والی کہانی, مطلب ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. مبلغین اس بات کے پابند ہیں اور انہیں جو ہے وہ تاکید ہے اور اشد تاکید ہے کہ جو بات بیان کی جائے وہ ریفرنس بیسڈ بات ہو اور درست بات ہو, غلط بات نہ جو ہے وہ ناظرین تک شو کی جائے, نہ ناظرین تک بیان کی جائے, نہ پہنچائی جائے. یہ ہمیں اس بات کی بھرپور ایک تاکید بھی ہے. اس کا ایک جسے آپ یوں کہیں کہ ایک مظہر میں آپ کو ایک اور واقعے سے بتاتا ہوں. کل جو ہے وہ یوسف سلیم بھائی کے ساتھ آفس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حافظ صاحب اولیاء کے انفلوئنس پر بات ہوئی. آج کرامت پر جن کو وسوسے آتے ہیں نا, تو اولیاء کے انفلوئنس پر بات ہوئی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, بھئی یہ ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہو اور مطلب وہ کہیں اور اپنا انفلوئنس دکھائے, اپنا اثر دکھائے, اس کا فیضان کہیں پہنچ جائے. یعنی کرامت میں ہوتا ہے نا, جیسے بھی ہم کہتے ہیں بھی یہاں بیٹھے ہوئے بغداد میں آواز چلی جائے, وہاں سے یہاں مطلب پہنچ جائے, مدد آ جائے, نصرت آ جائے, کام ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر شیطان وسوسے ڈالنے والا ہے. حالانکہ اگر کوئی جو ہے وہ فتح ہے, اگر شخص کوئی جو ہے وہ یہی پڑھ لے قرآن کریم کی آیات میں کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک
حق حضور پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. یاسب بن برقیہ تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی تھے, آپ کے دربار میں حاضر بھی رہا کرتے تھے. ان کی عظمت و شان یہ ہے. اولیاء کی عظمت سے قرآن کریم کی آیات الحمدللہ یہ بھری پڑی ہیں اور ہمیں اس کا پیغام بھی دے رہی ہیں. بہرحال شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے, وہ جی یہ یوں ہے, یہ وہ ہے, ایسے ہے, ویسے. تو ہم نے ٹیکنالوجی پر بات کی جی, تو اس پر میں نے یوسف بھائی کو تجربہ کر کے دکھایا. میں نے یوسف بھائی سے کہا, میں نے کہا آپ دیکھیں یہ جیسے یہ میں نے لاگ ان ہونا ہے تو یہ سسٹم کے اندر میں پاسورڈ نہیں ڈالوں گا. سسٹم کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ میں اس میں ایک بٹن دباؤں گا, نوٹیفیکیشن میرے موبائل پر آئے گا, یہاں سے میں اس کو جو ہے وہ یس کروں گا اور یہاں میں سائن ان ہو جاؤں گا. یہ یوسف بھائی کو کر کے دکھایا کہ اس کو بیان ہونا چاہیے. آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے, اور بھی اس کے طریقے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ اگر یہ کوئی یو ایس اے میں بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا یوں کرے نا تو اس کو بھی یوں وہ بھی سائن ان ہو سکتا ہے. یا جرمنی میں بیٹھا ہوا بندہ یہ کام کرے, جرمنی میں آپ کا جو ہے وہ ای میل سائن ان کیا جا رہا ہے, آپ پاسورڈ بھی نہیں دے رہے, آپ یہاں اپنے موبائل سے بٹن دبا رہے ہیں اور آپ وہاں سائن ان ہو جائیں. پاکستان میں بیٹھے ہوئے عام سے بندے کا انفلوئنس کہاں ظاہر ہوگا؟ جرمنی کے اندر. اچھا, اب یہ میں نے کہا یار یوسف بھائی اس پر تو تجربہ بھی پہلے ہونا چاہیے. ایسے ہم مطلب بات اتھینٹیکیٹ بات ہم مطلب کریں اور واقعی مشاہدے کے ذریعے اس کا علم ہونا چاہیے. پھر جی ہم نے جرمنی سے اسلام بھائی کو آفیسر اچھا وہ آن بورڈ لیا جی, واہ, اور مطلب یوں ہم نے اس کا تجربہ مطلب پورا کر لیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. اور اس کو پھر ماشاءاللہ یوسف بھائی نے کل رات کو بیان بھی فرمایا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت سے یہ بتانا آپ کو جو یہ بات بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کی رحمت سے یہ جو ہوا میں تیر چھوڑنے والی بات یہ نہیں ہوتی. بھئی لگ گیا تو لگ گیا, نہیں تو نہ صحیح. اللہ کی رحمت سے درست بات بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ ہمیں اس پر مزید جو ہے وہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تب ہوگا جب دونوں کا تعلق ہوگا, دونوں کا تعلق ہوگا. کرامت کا ظہور بھی اسی وقت ہوگا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے اس بندے کا تعلق ہوگا. اللہ 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 اللہ, واہ جی واہ, سبحان اللہ, مرحبا. اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے. یہ مضمون آپ نے سننا ہے کیا ہے, کس کانٹیسٹ میں بیان ہوا ہے, تو ہمارے یہاں اسکرین پر آپ کو مدنی چینل لائیو فیس بک پیج کا لنک جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا. تو یہاں پر آپ جا کے کل رات کو جو سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ہوا ہے اس میں یوسف بھائی نے ماشاءاللہ اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. تو یہ آپ وہاں سے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہماری آنکھیں کھول رہی ہے, بہت ساری باتیں بتا رہی ہے. دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. میاں صاحب فرماتے ہیں انے نو سارا شہر پھر آیا تے سارا ہی سیر کرایا, جد پوچھیا او ایو کہندا کچھ نظری نہیں آیا, تے مورکھ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا, کالے نو 100 باری دھوئے روے کالے دا کالا. ٹھیک ہے جی, اللہ محفوظ فرمائے اور ہمیں علم دین کا اللہ کریم فیضان نصیب فرمائے. چلے مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں. یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, ہم جواب دے بھی ہیں. ہم مدنی چینل پر جو لوگ موجود ہیں مبلغین, ہم جواب دیں ہیں, شتر بے مہار اللہ کی رحمت سے نہیں ہیں. کبھی بھی کوئی بات ایسی ہو جو بیان ہو رہی ہے اس پر آپ ریفرنس چاہتے ہوں تو آپ بالکل کال کر کے ہم سے اس کا ریفرنس بھی لے سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ریفرنس بیان کریں گے. ابھی کچھ ہی دن پہلے, کچھ جمعوں پہلے ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر سلسلہ کیا ہے. تو مجھے ہمارے نگران مجلس ہیں اسد بھائی, ان کے والد صاحب مجھے ایسے رستے میں کہیں مل گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں فون آیا کسی کا اور انہوں نے کہا کہ سلمان بھائی نے اس طرح سے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو یہ اذان والا واقعہ ہے یہ درست نہیں ہے, ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو یہ پھر میں نے ان کو بھی وضاحت کی اور پھر ان کو مطلب مزید بھی جو ہے عرض کیا. تو کوئی ایسا معاملہ ہو تو بالکل آپ کال کے ذریعے سے ریفرنس لے سکتے ہیں اور ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں ریفرنس بیسڈ ہی بات کی جائے. لیکن بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات اس کو جو ہے وہ لے نہیں پاتے. لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے مبلغین جو سلسلے میں آتے ہیں کہ بات جو کی جائے وہ درست کی جائے اور اتھینٹک بات کی جائے. اور یہ ہم نے سیکھا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ سے. اور اگر ظاہر سی بات ہے ہم لوگ انسان ہیں, بشر ہیں, خطا بھی کر سکتے ہیں. تو بیان میں کہیں غلطی ہوگی, ہم سے روایت کے بیان میں غلطی ہوگی تو ہم اس پہ مطلب اس کا رجوع بھی کریں گے, ازالہ بھی کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر السنت کو سلامت رکھے. قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم القدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت
تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے کہ جو ہماری اچھی تربیت فرما رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدنی پھولوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ آپ کی مزید کالز شامل کرتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں، جب ہم اولیاء اعظام کے مزار پر جائیں حاضری دینے کہیں بھی، تو ہمارا جو عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی حافظ صاحب۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں، تو ان کے وہاں یعنی مزار شریف پر حاضری کے آداب کو بندہ ملحوظ رکھے، اور کسی بھی ایسے عمل سے اجتناب کرے جو شریعت کے مخالف ہو، اور نیک کام کر کے جائیں، نیک کام کے لیے جائیں، اچھی نیت کے ساتھ جائیں، تو انشاءاللہ الرحمن فیض بھی پائیں گے، اور مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہو، اور جو اس صاحب مزار کی جو تعلیمات ہیں، بندہ وہاں جائے تو اب جب اٹھ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں سے اپنے یوں کہہ لیں کہ ظاہر میں اپنے باطن میں کچھ نہ کچھ سجا کے آئے، وہاں کے کچھ اوصاف ہوں، کچھ ایسی باتیں ہوں، ان کی تعلیمات ہوں، ان پر عمل کرے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ وہ فیض ہوگا جو دیر پا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزار شریف پر جائیں، جی مزار شریف پر جائیں تو ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جائیں۔ لوگ بعض اوقات گل گپاڑے کر رہے ہوتے ہیں، ہلڑ بازی ہے، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، بندے بھی ناچ رہے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کی خلاف ورزی کر کے کوئی کام کرنا، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے نہ کریں۔ عورتیں ناچ رہی ہیں، بندے ناچ رہے ہیں، گل گپاڑا کر رہے ہیں، ہانگرے مار رہے ہیں، مطلب عجیب سا ماحول بنایا ہوا ہے۔ میں کیا اس پر جو ہے وہ تبصرہ کروں؟ مجھے یہاں جو ہے وہ حضور کے دربار پر حاضری کا ایک مطلب بات یاد آ رہی ہے۔ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، حضور روزہ ہوئے جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا۔ یہ ان کے کلام کا ایک مقطع ہے۔ تو یوں بندہ جائے، اپنے سر کو جھکائے، عاجزی انکساری اپنائے، درود و سلام پڑھتا ہوا، ذکر اذکار کرتا ہوا وہاں بیٹھیں، اور آپ بیٹھ کے ذکر اذکار کریں۔ بزرگوں کے پاس مزار کے قریب مزار شریف کے قریب آپ بیٹھ جائیں، اور آپ دعا مطلب مانگتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو نعمتیں بھی ملیں گی، دنیاوی نعمتیں بھی ملیں گی، اخروی نعمتیں بھی ملیں گی۔ حافظ صاحب ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ چلے، تجربہ شدہ بات بتا رہے ہیں آپ کو، مجرب بات۔ تو یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بندہ حاضری دے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ، درود و سلام پڑھتا ہوا، ذکر اذکار کرتا ہوا بندہ جائے۔ یہ ناچنا کودنا، ہلڑ بازی، یہ وہ، مطلب اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کرنے والے کام کریں، میرے رسول فرماتے ہیں کرنے والا کام کریں، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مزارات اولیاء پر جو حاضری ہے نا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پر کہ جہاں پر بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیا کرتی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسی پیاری اولاد عطا فرمائی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، حالانکہ خود اللہ کے نبی ہے۔ لیکن اسی کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی ایک نیک بندی ہیں، ان کی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا یہ صدقہ نصیب، یعنی یہ ایک ثمرہ ظاہر ہوا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب ہوئی۔ تو اب اسی طرح جن جگہوں پر خود بنفس نفیس وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، نیک بندے، کہ جن کے بارے میں اللہ یعنی حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ جب ایسی شخصیات کے وجود مسعود یہاں پر موجود ہوں تو وہاں پر جا کر ہم دعا مانگیں تو کیوں کر قابل قبول نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر جو ہے دعاؤں کو قبول فرماتا۔ لیکن صرف جو آپ نے فرمایا نا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دور کھڑے رہے، اور جو ہے ادب کے ساتھ 4 ہاتھ دور کھڑا رہے، چار ہاتھ دور کھڑا رہے، اور پھر ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے، ایصال ثواب بھی کرے، دعا بھی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی لگے ہاتھوں، بات چل ہی نکلی ہے تو اس کو بھی بیان کر دیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبحان اللہ ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، اور بڑا خوب طریقہ کار بتایا ہے۔
آپ کا ایک پورا رسالہ ہے زبدۃ الزکیہ لتحریم السجدۃ التحیہ، تو اس میں آپ نے قرآن کریم کی آیتیں بیان کر کر کے، احادیث مبارکہ بیان کر کر کے، فقہا کی نصوص بیان کر کر کے اس بات کو واضح بیان کیا ہے کہ مزارات پر اگر بندہ جائے تو وہاں پر مزارات تو کجا کسی بھی شخص کو سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ سجدہ کرنا، ایک بات یاد رکھیں، سجدہ کرنے میں اور مطلب بوسے میں، چوکھٹ چومنے میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے۔ بہرحال سجدہ جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیا جائے گا، سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ سجدہ عبادت کا کسی اور کو کرے گا تو ایمان کی حد سے باہر چلا جائے گا، اور اگر سجدہ تعظیم کا کر رہا ہے تو پھر بھی یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، یہ بھی ناجائز کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ حاضری کا طریقہ کار جو ہے وہ اپنائیں، اور اچھا اور وہی طریقہ کار بتائیں وہی اپنائیں جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ مزار شریف کے جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو طواف تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ طواف اگر عبادت کا ہو تو یہ بندہ ایمان کی حد سے باہر چلا جائے گا، طواف اگر تعظیم کا ہو تو پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بات پتہ کی تھی جسے میں نے سوچا عرض کر دیا جائے۔ بعض اوقات لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، اچھا اس کو ہر بات سجدہ، ہر ادا سجدہ بھی نہیں ہوتی، جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں سجدہ کیا ہوتا ہے وہ کیا اندازہ اور ججمنٹ لگائے گا سجدہ کیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بھی خالی مطلب سر جھکانے کا نام سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ جس کو شریعت سجدہ کہتی ہے اس کی پوری ڈیفینیشن ہے۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ وہ 7 ہڈیاں کون سی؟ وہ پیشانی بھی زمین پر ہو، یہ دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہو، گھٹنے بھی زمین پر ہو۔ کتنے ہو گئے؟ 5، 1 اور 2، اور یہ کتنے ہو گئے؟ 3 اور 2 گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 2، 5، اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ انگوٹھے، پاؤں جو ہیں یہ بھی زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ یہ 7 ہڈیاں زمین پر لگیں تو سجدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ پتے کی بات ہے جسے میں نے سوچا عرض کر دیا جائے۔ اچھا لوگوں کو دیکھا حافظ صاحب، میں سانگڑ گیا مدنی قافلے میں، تو وہاں مطلب نماز کے بعد مطلب ایک چیز دیکھنے میں آئی، ایک شخص جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اور دونوں پاؤں اس کے اٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی عوام بھی ہوتی ہے جس پر مدنی پھول عطا فرمائے کہ بھئی نماز پڑھیں تو پھر طریقے سے تو پڑھیں۔ بالکل یقین بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو پھر اس کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، ان کو اسی طریقے سے ادا کرے جو شریعت کا حکم ہے۔ یقیناً عبادت اسی وقت عبادت ہوگی، اور یہ عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں دنیاوی طور پر بہت سے کام ایسے ہیں جن کو اگر طریقہ کار کے مطابق کیا جائے تبھی وہ ادا ہوتے ہیں، ورنہ وہ ادا نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے لیکن وہ ناک اپنی زمین پہ لگا رہا، پیشانی زمین پہ رکھ ہی نہیں رہا، تو سجدہ نہیں ہوگا۔ جو لوازمات تھے کہ پیشانی کا زمین پر جم جانا، سختی کے ساتھ جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ زمین ہے، قالین ہے اور کوئی چیز ہے، تو وہاں سختی محسوس ہو، جم جائے، یہ چیز ہی نہیں پائی جا رہی تو اب سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیگر ہے، مثال کے طور پر رکوع کرنا چاہ رہا ہے، اب جو رکوع کی ادنا جو اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، ادنا حد ہے جو، وہاں تک بھی نہیں جھک رہا تو رکوع بھی ادا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس لیے جو شریعت نے طریقہ کار بتایا، اور الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں کتاب بھی عطا فرمائی انتہائی آسان طریقے سے۔ اچھا پھر اس کے پریکٹیکل کی صورت کے اندر اس کے جو ہے مدنی گلدستے بھی موجود ہیں۔ اچھا وہ نہ دیکھ پائیں آپ تو الحمدللہ رب العالمین مبلغین اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے مبلغین عاشقان رسول، وہ مدنی قافلوں میں آپ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، نماز نہ صرف سکھاتے ہیں، پڑھنا بتاتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک ایک رکن کر کے دکھاتے ہیں، پریکٹیکل کرواتے ہیں تاکہ آپ اس کو درست انداز میں کرنے والے بن جائیں۔ تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن کہ نماز بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ جب آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ بتائیں کب جائیں؟ جی بالکل، مدنی قافلے میں تیاری ہے، اور 2، 3، 4 نومبر جمعہ ہفتہ اتوار
میں نے بھی جانا ہے انشاءاللہ، مہروز بھائی نے بھی سفر کرنا ہے، حافظ صاحب بھی سفر کریں گے، قاری خلیل بھائی ہمارے نعت خان یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ رات کو میں خالد بھائی کا دن بھی بنا رہا تھا، خالد بھائی آپ بھی چلیں مدنی قافلے میں۔ تو بس آج کل تو اللہ کی رحمت سے میں یہ بات کہوں، امیر سنت کی جو ہے نا وہ فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو۔ آج کل تو کچھ لگتا ہے اس کا فیضان ملا ہوا ہے، اللہ کرے یہ فیضان ملا رہے اور ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مدنی چینل سے آج بھی الحمدللہ عاشقان رسول مدنی قافلے میں ہمارا سٹاف جو ہے مدنی چینل کا سفر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اگلے جو ہے وہ جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے۔ جمعہ رات کی رات ہمارا انشاءاللہ یہاں سے نکلنے کا ارادہ ہے، چونکہ سفر جو ہے وہ وہاں دور ہے منزل ہماری، تو وہاں تک پہنچ جائیں گے تاکہ دن میں سفر بھی جو ہے وہ وقت پر شروع ہو جائے۔ تیاریاں جاری ہیں، تو آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بنیں انشاءاللہ۔ نماز کا پریکٹیکل ہو جائے گا، اور یہ جو میں نے غلطی بتائی ہے یہ تو اللہ نے چاہا تو دور ہو ہی جائے گی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے۔ مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی سلمان میاں سید فوکر احمد عرض کر رہا ہوں باب المدینہ سے۔ جمعۃ المبارک واقعی مبارک دن ہے، اور مدنی چینل نے اسلاف کی برگزیدہ مقدس اور محترم ہستیوں کا ذکر خیر کر کے اس کو اور حسین اور مبارک بنا دیا ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر آپ کے پروگرام میں ہے، ان کی شان میں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو آپ سوچ رہے کہ ہمارے خواجہ صاحب رحمہ اللہ علیہ جو کہ خود ایک اتنی بڑی ہستی ہیں، وہ کسی کی تعظیم اور تعریف کریں تو جان لیں کہ وہ کیا ہستی ہوگی۔ حضرت داتا رحمہ اللہ علیہ پاکستان میں ایک بڑی نعمت ہے، آپ کا فیض جاری اور ساری ہے، ہر کس و ناکس فیض حاصل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خلیل میاں سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا قصہ بتا دیں دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت قائم اور دائم رہے اور اس کا مزہ بھی ختم نہ ہو۔ جی خلیل بھائی ایسا کچھ بتا دیں، ہاتھوں ہاتھ کوئی جواب دے دیں اس کا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت قائم دائم رہے، کوئی ایسا نسخہ بتائیں۔ اس کا بہترین نسخہ تو یہی ہے کہ ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہیں، سبحان اور ان کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں شب و روز حاضر رہیں، جیسا کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ عطا فرمایا ہوا مدنی ماحول ہے۔ اس یوں کہہ لیں کہ آپ کہیں بھی آپ لمحہ بھر کے لیے بھی وقت دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر جو ہے دین اسلام کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ، اور اولیاء کرام کی محبت بڑھے گی۔ وہ خواہ مدنی چینل ہو، مدنی انعامات کا آپ رسالہ ہی اٹھا کے دیکھ لیں، یا اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیں، یا مدنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیں، دارالفتہ چلے جائیں، مدنی قافلے میں چلے جائیں، خواہ کوئی خدام المساجد ہماری کسی شعبے سے وابستہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل دین کی ترقی کے لیے بھی ہمارا ذہن بنے گا کہ اس میں ہم کچھ حصہ لیں، اور انشاءاللہ اولیاء کرام کی محبت بھی بڑھے گی انشاءاللہ۔ بالخصوص اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں اور مطالعہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ مدینہ جی کیا بات ہے جی عبدالخلیل بھائی، مرحبا۔ آسان سی بات، مضمون ان کے سارے ملفوظات کا وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ فیضان ملے گا آپ کو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، تو اب ہم پر بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو لے کر آگے چلیں، عمل کریں، ان کی پہچان کریں، اور اس چیز کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لے کر دنیا میں جائیں، مدنی قافلوں کے ذریعے جیسے بھی جو جس طریقے سے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا فیضان جہاں تک پہنچا سکتا ہے، تو حق بنتا ہے کہ ہم اس مشن کو خوب آگے لے کر چلے بھی، اور خود بھی عمل کرنے کی سعادت اور استقامت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ نصیب فرمائے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی ایک اور کال پھر میسیجز۔ ساجد محمود قادری جاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے حضور، یہ وضاحت فرما دیں کہ جو رات کو بادام بھگو کر صبح اس کے چھلکے اتار کر کھائے جاتے ہیں، روزانہ کتنے کھانے چاہیے اور اس کے کتنی دیر بعد کھانا کھانا چاہیے؟ برائے کرم اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ صحیح
چلیں جی، شیریں بادام ہوں اچھے قسم کے، اور ان کو پانی میں رات کو بھگو دیا جائے اور صبح ان کا چھلکا اتار کے کھایا جائے تو بڑے مزے کے بھی لگتے ہیں. چلیں جی، بہرحال میسیجز شامل کرتا ہوں جی. زہیب احمد بھائی ہیں گجرانوالہ سے، اور یہ کہنے ہیں خلیل بھائی سے عرض ہے کہ جو آپ نے تل کا آئل بال جھڑنے والوں کے لیے بتایا تھا وہ دوبارہ بتا دیں. کتنے منٹ تک تیل پکانا ہے اور لگانے کا طریقہ بھی بتائیے. امیر السنت کی منقبت بھی سنائیے. ٹھیک ہے جی. ملتان شریف سے میسج ہے، سلمان بھائی، خلیل بھائی نے فیس پر دانوں کے لیے جو دوائی بتائی ہے اور بال گرنے کے حوالے سے جو بتایا تھا وہ آج دوبارہ بتائیں. اللہ پاک رحمت فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. مجھے خلیل بھائی سے پوچھنا ہے کہ مدنی پنصورہ میں جو کانسٹیپیشن کے لیے، قبض کے لیے ہر کے لیے کچھ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. مدنی پنصورہ میں کیا ہے؟ چلیں جی، اللہ آپ کو برکت دے. بڑی مہربانی آپ کے میسیج کے لیے. حمزہ والا سے میسیج ہے، منقبت عطار سنا دیں. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکت دے، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. اور مبارکباد بھی ہے، جمعہ مبارک. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سر درد کا کوئی علاج بتائیں. ایسے سر درد جو ہے نا، یہ اولیاء والی ایک ہے پرابلم ہے، اولیاء والی پرابلم ہے یہ سر درد. کیا مطلب جی؟ سر درد رہنا یہ مطلب بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کو رہتا ہے اس طرح کی بھی جی، اس طرح کی بھی روایات مطلب ملتی ہیں ان کو سر درد رہتا تھا. بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے، شفا عطا فرمائے، اللہ کریم سلامتی نصیب فرمائے. اللہ 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 اللہ. اور بھی کافی سارے میسیج ہیں. یہ ہیں جی، حسن بھائی ہیں ملتان سے، بڑی مہربانی. یہ کہنے ہیں خلیل بھائی سے پوچھنا ہے کہ میں رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان ہکلاتی ہے، کوئی علاج روحانی بتا دیں یا کچھ بھی بتائیں. چلیں جی، ٹھیک ہے جی. گجرات سے میسیج ہے محمود بھائی کا. واہ سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی داتا صاحب کے مزار پر جا کر کچھ مانگنے کا طریقہ بتائیں. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا. میرے سنت نے پوری نظم لکھ کے بتا دیا ہے جی، اللہ آپ کو برکت دے. یہ سلا والی سے میسیج ہے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کا نام سننا ہے جی. تاری فیملی ناروال، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا کا نام سننا ہے ان کو جی. اور بھی میسیجز ہیں، ان کو انشاءاللہ پھر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. جی عبدالخلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر ہم آج کا انشاءاللہ آپ کو گھریلو علاج سے متعلق مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی. تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. میری
عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا، مجھے متقی بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ آئیے شیخ طریقت اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی منقبت کے چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں۔ قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو، قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو، قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو، اہل سنت کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شہکار تو، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو، مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو، آل تصدقہ نیک بنا دو، آل تصدقہ نیک بنا دو، ستھری ہوئے میری ٹور، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، نوری امام نوری داڑھی فیض انادہ جگتے جاری، دور جان دینے جیڑے پاسے پیجاندہ شور، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، تو دھنی ہے قول کا اور صاحب کردار تو، اہل سنت کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اے میرے عطار تو، اے میرے عطار تو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بادام کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ رات میں جو ہے کتنے بادام جو ہے استعمال کیے جائیں، تو اس میں کوئی ایسی خاص تعداد نہیں ہے، آپ 5 بادام بھی بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں، 7 بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح سے 11 بادام بھی کر لیں، تو اس میں کوئی تعداد ایسی مخصوص نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب اپنے ہاتھ میں ہو تو پھر اختیار یہ کرنا چاہیے کہ طاق عدد میں استعمال کریں،
کہ تعقدت جو ہے یہ ہمارے بزرگان دین کو جو ہے پسند ہے، جیسا کہ وضو کے اندر 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا تسبیحات اب جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی اگر نیت ہو تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تعقدات عدد میں کھائیں، یعنی 15 کھائیں، 17 کھائیں، 19 کھائیں، 21 کھائیں۔ 3 سے شروع ہیں سرکار۔ اچھا 3 سے شروع ہوا ہے۔ طاق تو بلکہ 1 سے شروع ہے نا جی، ایک بھی طاق ہی ہے نا جی، ایک جو ہے یہ بھی طاق ہی ہے نا، جفت تو نہیں ہے نا۔ 1 3 5 7 9 یہ طاق ہے، اور 2 4 6 8 اور 10 یہ جفت ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیں ایک مدنی گلستہ ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گنج بخش فیض علم 20 سفر المظفر عرس مبارک حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، ولادت باسعادت، خزینہ روحانیت، سلطان الاولیاء، مبلغ اسلام سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی حجویر افغانستان میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر میں ہوئی، بعد ازاں غزنی میں نامور اساتذہ سے علوم و فنون میں کمال حاصل کیا۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے لیے دور دراز کے سفر کر کے شریعت و طریقت کے ہزاروں اساتذہ و مشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ مزارات کی حاضری سے دامن مراد بھرا اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ بیعت و خلافت، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ زینت اوتاد شیخ عابدہ قطب وقت حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ اساتذہ، آپ کے اساتذہ میں شریعت و طریقت کے مرکز و محور حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات کے نام نمایاں ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہند کو نور اسلام سے منور فرمایا، جہالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید و رسالت کے انوار سے روشناس کروایا، معرفت الہی کے خزانے لٹائے، خالق و مالک کی معرفت و محبت کے پھول کھلائے۔ لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ کی تصانیف میں سے کشف المحجوب کو تصوف و روحانیت میں بڑی حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ اپنے اندر تصوف کے حقائق سموئے ہوئے ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کا پیر نہ ہو تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اسے پیر مل جائے۔ وفات و مدفن، سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے 20 سفر المظفر 465 سنہ ہجری کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار منبع انوار و تجلیات مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہے، جہاں سخی و گدا فقیر و بادشاہ اصفیاء و اولیاء صبح و شام سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ معین الاسلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس منبع فیض مزار پر انوار سے گوہر مراد حاصل ہونے پر اپنے جذبات کا اظہار یوں فرماتے ہیں: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ چلیں جی، پی سی آر والوں کی بھی ارمان اپنی جگہ پر بہرحال ہوتے ہیں، یہ انہوں نے آپ کو ڈاکیومنٹری دکھائی ہے۔ یہاں ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں روحانی علاج سے متعلق، آئیے وہ بھی دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور اس کا یہ ایک سیگمنٹ ہے روحانی علاج۔ آج کے سلسلے میں جو روحانی علاج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ایک عجیب الاثر روحانی علاج ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے
کہ جو ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، جسمانی یا نفسیاتی اعتبار سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک نارمل انسان کی طرح نہیں ہے، بہت زیادہ ٹینشنوں میں آج کل اپنے ارد گرد میں ایسے افراد ملیں گے کہ جو ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں۔ تو اس طرح کی ڈپریشن، اس طرح کی ٹینشن اور نفسیاتی مسائل کا ایک بہت ہی عجیب الاثر عمل یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب اور عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ مطلب 8 سنتیں، یعنی گویا کہ 4 سلاموں کے ساتھ جو پڑھی جائیں گی، ان 8 سنتوں میں اس طرح سے آپ تلاوت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، یعنی قرآن پاک کی جو آخری 6 صورتیں ہیں ان میں لاسٹ کی 3 چھوڑ دیں اور اس سے پہلے کی 3، یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، یہ ایک رکعت میں ادا کرنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی 3 صورتیں ایک ہی جو ہے وہ رکعت کے اندر آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی 3 صورتیں پہلی رکعت کے اندر اور پھر بالکل لاسٹ کی جو 3 صورتیں ہیں یہ دوسری رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ تو ایسے مریض جو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں، نفسیاتی امراض کے اندر مبتلا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ اس کی عادت ہی بنا لیں۔ ایک تو نماز کی پابندی ہوگی، دوسرا یہ اس طرح سے یہ 3 صورتیں جو ہے وہ پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں پڑھتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض اوقات اس میں کبھی کبھی اس کا الگ بھی مطلب کوئی اور صورتیں بھی پڑھ لینی چاہیے، کہ مخصوص ایک ہی طرح کی صورتیں کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ مخصوص کرنا، اس کو مکروہ کہا گیا ہے، یہ نامناسب ہے کہ کسی نماز میں بندہ مخصوص کر لے کہ اس میں ہمیشہ وہی صورتیں پڑھے، تو بعض اوقات پھر یہ ذہن جاتا ہے کہ شاید یہ لازم ہے، شاید یہی پڑھنی چاہیے، کوئی اس کے علاوہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ایسا نہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ اور بھی پڑھ لے، لیکن یہ کرے۔ لیکن یہاں یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ایک ہی رکعت میں 3 صورتیں پڑھے گا، مثال پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھے گا تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، پھر آگے سورۃ النصر پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ لہب پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پوری پڑھے گا۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں جب 3 صورتیں پڑھے گا تو ہر صورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سنا ہے یہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے بھی بچائے اور پریشانیوں سے بھی بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی دولت بھی عطا فرمائے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات پریشانیوں کو فیس کرنا، لیکن کبھی کبھار انسان کی زندگی ایسی بھی ہوتی ہے کہ مشکلیں اتنی آئیں کہ آسان ہو گئیں۔ تو بہرحال اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ عبدالخلیل بھائی کے پاس چلتے ہیں، کچھ گھریلو علاج پوچھے گئے، نسخے پوچھے گئے ہیں خلیل بھائی سے۔ خلیل بھائی فٹافٹ رسپونڈ کریں ان کے اوپر، پھر ہم انشاءاللہ مزید مدنی پھول موضوع پر۔ خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ خالد بھائی سے بھی لیتے ہیں۔ جی حضور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چہرے کے دانوں کے لیے، ایکنی وغیرہ داغ دھبے جو ہوتے ہیں چہرے، اس کو دور کرنے کے لیے جو گھریلو علاج بیان کیا گیا تھا، اس کے اندر 3 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 تھا افسن 3، اور دوسری جو چیز تھی حلیلہ سیاہ، یہ بھی آپ نے لینا ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے منڈی بوٹی۔ یہ تینوں چیزیں 1 تولہ تقریباً 12 گرام، تینوں چیزیں 12 گرام لے کر رات کو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر، یعنی گرم پانی ہو اس کے اندر آپ اس کو بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر جو ہے آپ استعمال کر لیں۔ تو یہ انشاءاللہ عزوجل کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ کے کسی بھی طرح کے جو جلدی امراض ہوں گے انشاءاللہ عزوجل دور ہوں گے۔ کیا کرنا ہے جی، پینا ہے یا لگانا ہے؟ پینا۔ اچھا، صبح جو ہے اس کو آپ چھان کر جو ہے اس کو پی لیں۔ اور بالوں کے جھڑنے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، تو وہ دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں۔ آملہ جو ہے، آملہ خشک، یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے، آملہ خشک 50 گرام۔ اس کے بعد سکہ کائی کا عرض کیا تھا، سکہ کائی، بال چھڑ، چھڑیلا، رتن جوت، یہ 4 چیزیں جو ہے 25 گرام۔ سکہ کائی، بال چھڑ، چھڑیلا، رتن جوت، یہ 25 گرام، اور آملہ خشک جو بتایا تھا وہ تھا 50 گرام۔ ان 5 چیزوں کو جو ہے آدھا کلو تل کے تیل کے اندر آپ نے تقریباً 10 سے 12 منٹ جو ہے آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکا لیں۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ اس کو تیل میں ڈال رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو پانی میں ڈالنا ہے، پھر یہ ہے کہ اچھی طرح یہ ابل جائے، جب تک پانی اچھی طرح ابال آ جائے، تو پھر اس کے بعد نہ تو خلیل بھائی تیل کے اندر اگر پانی ڈالیں گے تو وہ تو مطلب کڑکڑانا شروع نہیں کر دے گا؟ جی میں وہ عرض کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس آئل بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئل کی بچت ہو جائے
تو پھر یہ پھر اس کو بنایا جاتا ہے پانی کے اندر. یہ جو تقریباً جو چیزیں عرض کی ہیں، جو مقدار عرض کی ہے، اس کو تقریباً آپ 2 یا 2.5 کلو پانی میں آپ اس کو پکا لیں. یہ تمام چیزیں ڈال دیں، آئل نہیں ڈالنا، تیل نہیں ڈالنا. اچھا. صرف جڑی بوٹیاں آپ نے ڈالنی ہیں. جب یہ یوں کہہ لیں کہ آپ 4 گنا پانی تھا، 2 کلو پانی تھا تو آدھا کلو، ½ kg رہ گیا ہے. ½ لیٹر جب پانی رہ جائے، نہیں 3 گنا پانی جل جائے، ٹھیک، اس وقت تک اس کو پکانا ہے. یہ اس کا انداز ہے. اور پھر اس کو پکا کے پھر اس کو آپ اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد جو پانی ہوگا، پانی کو آپ نے الگ کر لینا ہے. پھر آپ نیا پتیلا لیں، اس کے اندر یہ پانی ڈالیں اور وہ جو آدھا کلو آئل بتایا وہ بھی اس میں ڈالیں. ٹھیک. اب دونوں چیزوں کو ڈال دیا. اب اس کو پکانا شروع کریں، ہلکی آنچ پر پکانا ہے. اب اس وقت تک پکانا ہے کہ جب تک یہ پانی جل نہ جائے. اب یہ پانی جل جائے گا، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے جھاگ اٹھتی ہے، اوپر جھاگ سی بنتی رہتی ہے. جب جھاگ بننا بند ہو جائے تو سمجھ لیں کہ تیل پک چکا ہے، پانی جل چکا ہے. واہ. تو اب آپ اس کو تیل کو اب اس کو پکانے کی حاجت نہیں ہے، اب وہ تیل ہی ضائع ہوگا. اب یہ اس کا انداز ہے کہ اگر آپ نے پانی میں اس کو اس طرح پکایا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیل کی بچت ہو جاتی ہے، تیل ضائع نہیں ہوتا. اور مگر یہ ہے کہ اس کو اچھا بھی بن جاتا ہے، یہ اچھا بھی بن جاتا ہے. مگر اس میں یہ کہ یہ اس بعض اوقات جو بتایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ سب چیزیں، دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں تیل کے اندر ڈال دیں. صحیح. تیل کے اندر ڈالی، کچھ دیر اس کو آپ نے پکایا تو ہلکی آنچ پر. تو جب آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں جو اچھی طرح جو ہے پک چکی ہیں تو پھر آپ اس کو اتار کے اس کو چھان لیں اور یہ چیزوں کو پھینک دیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تیل کچھ ضائع ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو ہاں یہ بھی ہے نا خلیل بھائی، تیل ابل بھی جاتا ہے. بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے بال چھڑ، آملہ، ریٹھا، شکا کا جو آپ بتا رہے ہیں یہ ڈالا ہوا ہے اور آپ نے آنچ نیچے سے تیز کھلی ہوئی ہے تو تیل جب ابلنا شروع کرتا ہے نا تو دودھ کی طرح تو ہوتا نہیں، ذرا پانی ڈالیں گے نیچے آ جائے گا. تو پھر وہ مطلب جتنا اس کا ابال ہے پھر وہ پورا مطلب ردم کے ساتھ سارا مطلب باہر آتا ہے. تو پھر اس کے بعد تیل جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں کہ نمبر 1 کہ اگر آپ کو بنانا آتا ہے، اب اس میں ماہر ہیں، آپ اچھی طرح بنا سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے پانی والا ہی بنائیں. ہمارے ناظرین کہاں بیچارے ماہر ہوں گے، ابھی تو دیکھ رہے ہیں، پہلی دفعہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ سن رہے ہوں گے. اگر بنا سکتے ہیں اچھے انداز سے تو پانی ڈال کر ہی ابالا جائے اس کو، تو تاکہ تیل ضائع نہ ہو، کہ ہم نے تیل کو اسراف نہ ہو کوئی. پھر اسی طرح سے اگر نہیں کر سکتے ہیں آپ تو پھر ٹھیک ہے کہ پھر وہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ آئل کے اندر اس کو ٹھیک پانی والا کریں، یہ زیادہ بینیفیشل ہے. مجھے قاری سلیم صاحب رکن مرکزی مجلس شورا ہیں، اور کیا ہی بات ہے قاری سلیم صاحب کی، ان کے نالج کی بھی، اللہ اکبر سبحان اللہ. قاری صاحب نے ویسے جو ایک مجھے بتایا تھا تو اس میں یہی کہا تھا کہ پہلے اس کو پانی میں وہ کر لیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو، کیونکہ بعض اوقات جو پکانے جیسے ماہر نہیں ہوتے نا تو پھر اس لیے یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ آئل میں ڈال دیں. کیونکہ پانی اگر کچا رہ گیا، پانی نہیں جلا، وہ تیل ہی خراب ہو جائے گا. اس لیے جو ہے اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو پھر آپ ڈائریکٹ ساری چیزیں تیل کے اندر ڈالیں اور پھر اس کو اب کوشش کریں کہ تیل سارا جو ہے جب آپ اس کو پک جائے وہ تو پھر اچھی طرح سے چھان لیں، بلکہ اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے اس کو رکھ دیں. آپ نے آئل جو اس ٹائم چھانا وہ الگ کر لیں، پھر اس کو کپڑے میں لٹکا کے جڑی بوٹیاں رکھ دیں تاکہ اس کا قطرہ 2-4 دن کے اندر جو بھی گرنا ہوگا گر جائے گا، وہ آپ اس کو بھی استعمال کر لیں. یہ ہے حافظ صاحب اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان، قطرہ بھی ضائع نہ ہو. سبحان اللہ. اچھا کپڑا بھی کون سا لیں؟ بعض کا ایسا ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ مطلب گھر میں جو عام طور پر دسترخوان ہوتا ہے اسی کو وہ بنا لیتے ہیں اور مطلب اسی میں چیز. ایک اسلام بھائی نے یہی آئل بنایا اور اس نے ایک جو ہے وہ سوتی کپڑے کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈالا تو وہ کیا ہوا، آدھا تو مطلب وہ تیل جو ہے وہ کپڑا ہی چوس گیا. تو اب کیا کریں گے؟ باقی تو کپڑا ململ کا میرے خیال سے ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. باقی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے. ریشمی کپڑے بعض اوقات جو نا بعض ایسے کپڑے ہوتے ہیں اس میں جیسے ایک قطرہ اگر ڈلے گا تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ کپڑا ہی چوستا چلا جاتا ہے. ایسا کپڑا نہ ہو کہ وہ ململ کا کپڑا لیں. اچھا جہاں اتنی چیزیں آپ اور لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، تو وہاں ململ کا کپڑا یوز کیا جائے. جی خلیل بھائی مزید بھی ارشاد. جی سر میں درد کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ 1 کپ گرم پانی کے اندر، نیم گرم پانی کے اندر 1 چٹکی جو ہے ہلدی کی ڈال کر اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ درد سر کا جو سبب ہے نا اس پر جانا چاہیے کہ آیا ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی کمزوری ہے، آپ کے دماغ میں کوئی کمزوری ہے، آپ کو کوئی قبض وغیرہ ہے، آپ کوئی گیسز وغیرہ ایسی بن رہی ہیں جو دماغ کی جانب چل رہی ہیں جس کی وجہ سے درد سر ہے. تو سبب کا علاج کیا جائے، نہ کہ جو ہے صرف ہم درد سر کا علاج کریں. یہ ایک نارملی عرض کیا ہے کہ اسی طرح سے روحانی علاج کرنا چاہیں تو یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے سر پر دم کیا جائے تو اس سے جو ہے درد سر دور ہوتا ہے، دور ہو جائے گا. ٹھیک. اور رک کر بولنے کے حوالے سے یہ پوچھا گیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ آپ یا سلام 111 بار پڑھ کر جو ہے مریض پر دم کرتے رہیں.
اسی طرح سے عقر کرا جو ہے نا ایک جڑی بوٹی آتی ہے، اس کو آپ چٹکی بھر جو ہے اگر زبان کے نیچے اس کو رکھ لیں اور آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ اندر جاتی رہے لعاب کے ذریعے، تو یہ بھی فائدہ کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی اس کا بتایا جاتا ہے پسا ہوا عقر کرا، پسا ہوا عقر کرا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1 تولہ عقر کرے کو آپ جو ہے 1 پاؤ شہد کے اندر آپ اس کو پیس کر ڈال لیں اور پھر اس کو جو ہے صبح شام چٹایا جائے۔ صحیح، لیکن جو بھی کرے اپنے طبیب کے مشورے سے کریں کہ بہت اچھا علاج ہے۔ عقر کرا تو ایسے زبان پہ رکھے تو ہلکی سی ایسے کرنٹ جب ملے گا جب وہ اصل ہوگا۔ اچھا، جب وہ اصل ہوگا، یہ اصل نقل کی پہچان ہے۔ جب آپ کو لگے کہ کرنٹ نہیں ہے اس کے اندر، تو سمجھ لیں وہ 2 نمبر ہے۔ صحیح۔ خلیل بھائی ایک دفعہ لے کر آئے یہ عقر کرا ان کے پاس، انہوں نے کہا یہ اس کو ذرا لیں، میں نے لیا تھوڑا سا، اس کو چھپایا تو میں نے کہا یہ تو لگ رہا ہے تھوڑا زبان پر ایسے نا، تو انہوں نے کہا یہ اس کے اثر ہونے کی پہچان بھی ہے۔ چلیں جی، بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، بیماریوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد بھائی، ان کو داتا گنج بخش علی حجویری، داتا ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، تو یہاں بھی شیطانی وسوسے ہیں۔ داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، تو مطلب اللہ کے سوا کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اور وہ جس کو چاہے جس قدر چاہے دے۔ اگر کوئی دینے والا ہے جیسے رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا، ویسے داتا کا معنی ہے دینے والا، تو اس میں یہ نفی کہاں ہے کہ اللہ دینے والا نہیں ہے؟ اس پہ بھی تو مطلب غور کی حاجت ہے نا۔ جس کو چاہے وہ دینے والا ایسا ہے، جس کو چاہے دینے والا بنا دے۔ اللہ اللہ، محبوب کو بنایا اور محبوب نے اسے بیان فرمایا، صحابہ نے لیا اور حضور نے عطا فرمایا۔ نمان قاسم واللہ، تو حضور بھی دینے والے ہیں، رب سے لیتے ہیں اور عوام کو دیتے ہیں، محبت کو دیتے ہیں۔ اگر علم بھی مان لیا جائے، چلے ہاں جی، کتاب العلم ہے، اس لیے حالانکہ یہ کوئی حصر نہیں ہے، یہ کوئی حصر نہیں ہے کہ جو حدیث جس باب میں آ گئی ہے وہ اس ہی کے اندر منحصر ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ اصل میں اگر ایسا کیا جائے نا کہ جس باب میں آ گئی اسی میں اس کا حصر مانا جائے، تو یہ تو سیدھی صاحب کتاب کی تقلید ہے کہ اس نے اس کو اس باب کے تحت بیان فرمایا ہے، تو آپ بھی اس حدیث کو اسی باب کے تحت لے رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں دیکھا جائے تو بہت ساری وسعت ہوتی ہے، اور علماء کا انداز رہا ہے کہ ایک حدیث کو کئی ابواب میں بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس سے کئی نکات لیے جاتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا، تو اب بتائیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق دینے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوئی، وہ اپنے مال کا کیا کرے گا؟ حالانکہ دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ زکوٰۃ دے گا تبھی ادا ہوگی، ایسی بات، اور جب وہ زکوٰۃ دے گا تو دینے والا کہلائے گا، ایسی بات۔ تو حقیقت اور مجاز کو سمجھا جائے۔ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے، وہ اس طور پر نہیں دے رہا ہوتا کہ میں اس کا مالک حقیقی ہوں، بلکہ اس نعمت کا شکرانہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے دینے والا بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اس کی عطاؤں کی شان ہی الگ ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، رب کی عطا پر کوئی روک ہے کیا؟ رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے دیتا ہے، وہ چاہے تو جس کو چاہے داتا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینے والا بنا دینا، یہ رب العالمین جل وعلا کے قادر مطلق ہونے پر ایک اور دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں محدود نہیں ہیں۔ یہ فقط خود ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شانیں اپنے بندوں کے ذریعے سے ظاہر فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم سمیع ہیں، بصیر ہیں، اپنے صفاتی نام ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بھی دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بندوں کو بھی سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اگر صرف اسی بات پر انحصار کیا جائے کہ جناب یہ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کرتا ہے، تو ایسے کئی اوصاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ رؤوف الرحیم کس کو فرمایا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فضائل ایسے بیان فرمائے، بلکہ عام انسانوں کے بیان فرمائے۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب قابل ذکر چیز نہیں تھا وہ، ایسی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی راہ عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کو سمیع بصیر بنایا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہیں۔ وہ جو اختیارات لوگوں تک دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اس کی عطا پر کوئی روک ہی نہیں۔ تو یہ لفظ وسوسے میں مبتلا نہ کرے کہ داتا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا جائے گا، بلکہ اس کو کوشچن مارک لگا کے ذرا دیکھیں جی کیا داتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر وہی حکم ہے نا جو قرآن کریم میں حکم ہے، جی ہاں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی سے ان اسماء حسنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، بڑے مطلب یہ تو خالص شیطانی مسئلہ ہے جی، ارشاد عرض کر دوں یہاں حاشیہ مفیدہ، اگر ہم علم کلام کی کتابیں اٹھائیں تو یہ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی ہے، اسماء الہی اللہ کی جو نام ہے وہ توقیفی ہے، خود سے بندہ انہیں اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ علماء نے اس پر پوری کتابیں لکھی، بڑی طویل بحثیں کی کہ اسماء الہی توقیفی ہیں۔ قرآن حدیث میں جو لفظ جو نام اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے آئے انہی سے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا جائے، انہی سے پکارا جائے۔ داتا کا لفظ ہمیں تو کہیں قرآن میں نظر نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ داتا کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہے، تو اگر اسماء توقیفیہ کو دیکھا جائے ان کے اندر داتا کا لفظ ہے ہی نہیں کہ جس کو تخصیص دی جائے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اور بہت سے اسماء ایسے ہیں۔ یہ خالد بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دراصل یہاں بات ہے حقیقت اور مجاز کی۔ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، لفظ رب کی نسبت جو ہے بادشاہ کے لیے کی گئی ہے کہ وہ شخص اپنے رب کو یسقی ربہ خمرہ، ترجمہ جو مرضی کر لیا جائے جو بنتا ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن یہاں بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ اللہ تبارک تعالی الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالی کے لیے ہے وہ لفظ، لیکن وہاں معنی کچھ اور ہے، یہاں معنی کچھ اور ہے مخلوق کے لیے۔ تو ایسے ہی اگر مان لیا جائے تو اللہ تبارک تعالی کے لیے اگر لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی جو اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ جیسے وہ لفظ بولتے ہیں نا انبت الربیع البقلہ، زمین نے مطلب یہ چیز جو ہے وہ اگائی، سبزی اگائی، فصل ربی نے، ہاں جی موسم بہار نے، موسم بہار نے جو ہے نا سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نام کیا پہلے لکھتے ہیں عبد المصطفیٰ، اب اس میں بھی وصفہ آتا ہے کہ عبد المصطفیٰ، بس سے اپنے آپ کو میں ایک بات جو ابھی ہماری موضوع چل رہا تھا اس پہ ایک کر کے پھر اس پر آتے ہیں۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بڑی صریح ہے اور بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کی شان، جس طرح کی عظمت، جس طرح کی صفت اور جس طرح کا شرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اس طرح کی شان، اس طرح کا وصف، اس طرح کی بزرگی، اس طرح کی رفعت نہ کسی کی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ یہ بڑی واضح اور بڑی صریح بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی ایمان والا جو شان جس طرح کی اللہ تبارک و تعالی کی ہے وہ کسی مخلوق کے اندر مان سکتا ہی نہیں، ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اس پر ایمان پر حرف آئے گا، ایمان پر زد آئے گی، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اس کی شانیں، اس کے کمالات ازلی، ابدی، سرمدی، ذاتی، اسے دینے والا کوئی نہیں، اور پھر لامحدود، ٹھیک ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اور مخلوق میں اگر کوئی صفت ہے، کوئی شرف ہے، کوئی شان ہے، کوئی عظمت ہے تو وہ اس عظیم کی عطا کردہ ہے۔ ایک بات ہے، اس کی اپنی ذاتی ہے، اور مخلوق میں جس کے پاس ہے وہ عطائی ہے، اس کو دی گئی ہے تو اس کو یہ اس کے پاس کی صفت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہی فرق بڑا ہو گیا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس سننے کی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ بولنے کی طاقت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، بصر ہے، دیکھنا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
تو ہمارا اور یوں اس طرح اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ذاتی ہے، ہمارا کیا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ عطائی ہے، یوں اس میں برابری ہو سکتی نہیں، بڑی واضح سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ کی جس طرح اپنی ہے، ازلی ہے، ذاتی ہے، سرمدی ہے، لامحدود ہے، وہ کسی اور میں نہ مانتا تھا، نہ مانتا ہے، نہ مانے گا۔ ہم کہتے ہیں علی حجویری داتا ہیں، تو یہ اللہ کی عطا سے داتا ہیں، اللہ نے ان کو دینے والا بنایا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک حافظ صاحب نے پڑھی تھی انما انا قاسم واللہ یؤتی، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس سے علم مراد ہے۔ چلیں بر سبیل تذکرہ علم ہی مراد لے لیں، تو علم بھی تو شے ہے، علم بھی تو کچھ شے ہی ہے نا۔ جب جو علم دے سکتا ہے وہ اور بھی بہت کچھ دے سکتا ہے، ایسا نہیں کہ جو بندہ ایک ہی شے دے سکتا ہے دوسرے کے اوپر پھاٹک لگا ہوا بھی دوسری نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے۔ جی حافظ صاحب، ایک اور خرابی لازم آئے گی نا، جی انما انا قاسم واللہ یعطی، جی اللہ علم عطا فرماتا ہے صرف، واللہ یعطی اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تو اللہ کی عطا کو محدود کر دیا گیا کہ اللہ صرف علم عطا فرماتا ہے، باقی چیزیں کون عطا فرماتا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی عطا کرتا ہے، مصطفیٰ کریم تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ۔ جی خلیل بھائی، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں کیجئے میری سفارش آپ یا داتا پیا، میں ہوں عصیاں کا مریض اور تم طبیب عاصیاں ہو، عطا مجھ کو گناہوں کی دوا داتا پیا، اجڑے گھر آباد ہوں اور غم کے مارے شاد ہوں، تیرے ہر ایک منگتے کا بھلا داتا پیا ہو، تیرے ہر ایک منگتے کا بھلا داتا پیا، مسجدیں آباد ہوں اور سنتیں بھی عام ہوں، فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا، سارے منگتے اپنے چہرے پر سجائیں داڑیاں، فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا، تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو عطار کو، اس کو بس پوتا بنا لو اپنا یا داتا پیا۔ چلیں جی، ماشاءاللہ کلام بھی شامل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی برکات نصیب فرمائے۔ اس مضمون کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو ہم ریزرو رکھتے ہیں۔ مجلس تجہیز و تکفین جو ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کا ایک ٹکر آپ جو ہے وہ اس کی ایک پٹی دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ اس کی اپلیکیشن ہماری مجلس CIT جو ہے یہ لانچ کرنے جا رہی ہے، اور 25 سفر المظفر کو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لانچ کی جائے گی۔ اس پر آپ اس میں کیا کیا ہوگا یہ بھی آپ کو ٹکر میں نظر آ رہا ہے۔ میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، اس موضوع پر اور بھی بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے لہذا ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتے ہیں، اور میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ والوں سے لو لگائیں، اور مزارات پر حاضری نے تو شریعت مطہرہ کے انداز کو اپنائیں۔ دین اسلام کا عطا کیا ہوا انداز
یہ اتنا پیارا، اتنا حسین اور دلکش انداز ہے کہ اس کو اپنانے سے ہم دنیا اور آخرت کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ غل گفاڑے سے، شور شرابے سے اور بد تہذیبی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے۔ گھڑی کہہ رہی ہے وقت ختم، اختتام پذیر، انشاءاللہ پھر کبھی ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی